مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، فرمایا کہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی تھی، اوتوا الکتاب کتاب دی، انہیں وصیت کی، وَإِيَّاكُمْ، فرمایا انہیں بھی وصیت کی اور تم کو بھی وصیت کی۔ وصیت کس چیز کی جا رہی ہے؟ فرمایا ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگاری اختیار کر لو۔ ہم نے تم سے پہلے بھی جن کو کتابیں دی ان کو بھی اور تم کو بھی اسی چیز کی وصیت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، اللہ جل شانہ تمام جہانوں کا مالک ہے، سب سے اعلیٰ رتبے والی ذات یہ رب تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ رب کے علاوہ اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو تمام خوبیوں کی جامع ہو، جس میں ہر وصف اپنے کمال کے درجے کا پایا جاتا ہو، یہ فقط رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اچھا، رب کی ذات ایسی اعلیٰ، اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ کی صفات کو اگر ہم دیکھیں، رب رحمان بھی ہے، رب رحیم بھی ہے۔ رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ رحم کرتا ہے جو تو کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہوتا ہے، جو رحمتیں ہیں ان کے سمندر بہانے والا ہوتا ہے۔ اب رب جل شانہ اس قدر اعلیٰ اور رب تبارک و تعالی وصیت فرما رہا ہے۔ اب اتنی اعلیٰ ہستی یہ وصیت فرمائے تو ظاہر سی بات ہے کسی بڑی اعلیٰ چیز ہی کی وصیت فرمائے گی۔ اور بھی بڑی ساری چیزیں ہیں جن کی رب تبارک و تعالیٰ وصیت فرما سکتا تھا، اے میرے بندو یہ کام کر لو، اے میرے بندو وہ کام کر لو، بہت سارے کام ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے یہاں پر جس کا ذکر فرمایا وہ فرمایا ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو پرہیزگاری اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، پتہ چلا کہ اللہ جل شانہ کے بارگاہ میں سب سے اعلیٰ وصف ہے۔ رب کی بارگاہ میں جو سب سے اعلیٰ اور عمدہ وصف پایا جاتا ہے، جس کو رب تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، جو رب کا پسندیدہ وصف ہے، وہ ہے پرہیزگاری اختیار کرنا، وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی۔ حضور نے ان سے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکا، تمہارے اوپر لازم ہے بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اے میرے صحابی، جب تک جسم کے اندر جان ہے، جب تک زندہ ہو، جب تک سانس چل رہی ہے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ فَإِنَّهُ جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ، یا رسول اللہ سے ڈرتے رہیں، ہر لمحہ ڈرتے رہیں، کیوں؟ تو فرمایا فَإِنَّهُ جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ، اے میرے صحابی، یہ جو تقوی ہے، یہ جو رب سے ڈرنا ہے، یہ جو پرہیزگاری ہے، یہ جو رب کا خوف ہے، یہ ہر بھلائی کو جمع کرنے والا ہے۔ بندہ تقوی اختیار کرے تو ہر بھلائی کو بندہ پا لیتا ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر دل کے اندر ہے نا۔ جو بھی کام کرنے لگا ہے تو بندے کو پتا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، میرا رب یہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، یہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، تو بندہ ڈرے گا۔ جب ڈرے گا تو وہی کام کرے گا جو اچھے کام ہیں، وہی کام کرے گا جو بھلائی والے کام ہیں، وہی کام کرے گا جو نیکی والے کام ہیں، وہی کام کرے گا جو رب کو راضی کرنے والے کام ہیں، اور ہر اس کام سے بچے گا جو رب کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ رسالہ کشیریہ کے اندر علامہ قطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق لکھا ہوا کہ آپ نے ارشاد فرمایا دنیا کی تقسیم آزمائش کے اوپر کی گئی اور آخرت کی تقسیم تقوی کے اوپر کی گئی۔ اب تقسیم سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی تقسیم آزمائش کے اوپر، آخرت کی تقسیم تقوی کے اوپر۔ مراد یہ ہے، دنیا ہے نا، دنیا کے اندر ہم اعلیٰ مرتبہ چاہتے ہیں، ہم اعلیٰ عہدہ چاہتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے میرے پاس گاڑی ہو، میرا دل کرتا ہے میرے پاس بنگلہ ہو، میرا دل کرتا ہے میری جائیدادیں کثیر ہوں، میرا دل کرتا ہے میری واہ واہ ہو، میرا دل کرتا ہے میری عزت بن جائے، میرا دل کرتا ہے میں جہاں پر بیٹھوں وہاں پر میرے ہی گیت گائے جائیں۔ یہ تمام چیزیں دنیا کا منصب بندہ چاہتا ہے نا۔
دنیا کا منصب ملتا ہے محنت کے ساتھ. دنیا یہ اس کی بنیاد آزمائش کے اوپر ہے. بندہ محنت جتنی زیادہ کرے گا اس کا نام اتنا اوپر جائے گا. جتنی زیادہ محنت کرے گا اس کو اتنی زیادہ بلندیاں ملیں گی. جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنا زیادہ مال اس کے پاس آئے گا. جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنی جائیدادیں اس کی بنتی جائیں گی. جتنی محنت کرتا جائے گا اتنا اس کا عہدہ بڑھتا جائے گا. دنیا کی جو آزمائش کے اوپر بنیاد رکھی گئی ہے، اور آخرت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آخرت کی جو تقسیم کاری کی گئی ہے یہ تقوی کے اوپر کی گئی ہے، کہ آخرت اس کے لیے ہے جو متقی ہے. قرآن مجید کے اندر رب جل شانہ نے کئی ایک مقامات کے اوپر ارشاد فرمایا نا، فرمایا ان العاقبۃ للمتقین، عاقبت ہے ہی پرہیزگاروں کے لیے. ایک اور مقام کے اوپر رب جل شانہ ارشاد فرماتا ہے جنت کے متعلق، جنت کس کو ملے گی؟ جنت بنائی ہے تو کس کے لیے بنائی ہے؟ رب فرماتا ہے اعدت للمتقین، جنت جو تیار کی گئی ہے، اعدت بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ للمتقین، جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو رب سے ڈرنے والے ہیں، جو دل کے اندر رب کا خوف رکھنے والے ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے رب کو یاد کرنے والے ہیں، جو خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو رب کو یاد کرنے والے ہیں، جو کہیں پر رب کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، جو ہر جگہ پر رب کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں. فرمایا اعدت، جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے. اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے تو ان کے لیے تیار کی گئی ہے. اسی طرح سے دین کا معیار، دین کے اندر اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ اس کی بنیاد بھی تقوی ہی کے اوپر رکھی گئی. قرآن ہی کے اندر رب جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے. زیادہ پیسے والا نہیں کہا. رب نے یہ نہیں فرمایا جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہوگا، جو دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر پیسے والا ہوگا وہ سب سے اونچے مرتبے والا ہے. نہ فرمایا ان اکرمکم، تم سے میں سے سب سے زیادہ جو اکرام والا ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا عند اللہ، اللہ کے نزدیک اتقاکم. اگر اللہ کے نزدیک کی بات کرتے ہو کہ اللہ کے نزدیک اعلیٰ مرتبہ کس کا ہے تو وہ متقی ہیں. ایک ہے لوگ، ایک ہے رب. ہم لوگوں کے نزدیک تو اپنا رتبہ اعلیٰ کرنا چاہتے ہیں، عزت والا بننا چاہتے ہیں، اور لوگوں کے نزدیک عزت والا بننا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سوٹ اچھا ہو، ہمارا بوٹ اچھا ہو، ہماری جو پہناوا ہے یہ اچھا ہو، ہماری گفتار اچھی ہو، ہمارا میل جول اچھا ہو، ہماری جیب کے اندر پیسہ ہو، میرا موبائل اچھا ہو، میرا چلنے کا انداز اچھا ہو. کیوں؟ لوگوں کی نگاہوں میں میری عزت بن جائے. میں لوگوں کی نگاہوں میں عزت بنانے کے لیے تو ہر کچھ کر رہا ہوں، تمام کام کر رہا ہوں، لیکن رب نے تو بتا دیا میرے نزدیک جو عمدہ بندہ ہے وہ کون ہے، میں اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کر رہا. حالانکہ رب نے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جو قابل عزت ہے، تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا ہے، اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ اتنا ہی رب کے نزدیک ہوتا ہے. تو اپنے اندر تقوی اختیار کرنا چاہیے. اب تقوی ہے کیا؟ تو تقوی کے متعلق ایک مرتبہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک صحابی حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا، کہتے ہیں کہ اے کعب یہ تو بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت کعب نے آگے سے ایک مثال دے کر سمجھایا. حضرت کعب پوچھتے ہیں کہ اے خلیفۃ المسلمین، کیا آپ کبھی ایسے رستے سے گزرے ہیں جہاں پر رستے کے اندر خاردار جھاڑیاں، کانٹے موجود ہو؟ مطلب گلی میں سڑک میں گزر رہے، نیچے کانٹے پڑے ہوئے ہیں، جھاڑیاں پڑی ہوئی ہیں. تو ایسے رستے سے اگر آپ گزرے تو آپ کس طریقے سے گزریں گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب میں اس رستے سے گزروں گا تو میں اپنے پاؤں کو، اپنے بدن کو، اپنے لباس کو سمیٹ لوں گا کہ کہیں ایسا نہ کوئی کانٹا میرے بدن میں چبھ جائے. حضرت کعب الاحبار نے جب یہ سنا نا تو فرماتے ہیں اے خلیفۃ المسلمین ذالک التقوی، اے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے مسلمانوں کے خلیفہ، یہی تو تقوی ہے.
کہ بندہ اللہ جل شانہ نے بندے کو پاکیزہ جسم عطا فرمایا، اللہ جل شانہ نے بندے کو پاکیزہ روح عطا فرمائی، اللہ جل شانہ نے بندے کو پاکیزہ دل عطا فرمایا، اللہ جل شانہ نے بندے کو پاکیزہ اعضاء عطا فرمائے، ہر چیز رب نے پاکیزہ عطا فرمائی۔ اب پاکیزہ چیز عطا فرمائی، اب یہ دنیا خاردار کانٹوں والا رستہ ہے، اس میں سے گزرنا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو سمیٹ کر گزر جائے گا، جو بندہ اپنے آپ کو بچا کے گزر جائے گا، جو بندہ اپنے آپ کو سنبھال کے گزر جائے گا، جو دنیا کی لذتوں دنیا کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلے گا، وہ بندہ تو بچ جائے گا، وہ بندہ متقی ہوگا، وہ بندہ پرہیزگار ہوگا، وہ بندہ رب کا فرما بردار ہوگا، وہ بندہ رب کا پسندیدہ ہوگا۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو دنیاوی لذات کے اندر ڈال دے گا تو وہ تقوی والا نہیں ہے، وہ ایسا ہی ہے بندہ خاردار رستے سے گزر رہا ہے۔ اب جھاڑیاں آئیں تو جسم اس کے ساتھ لگے گا، کبھی پاؤں زخمی ہوگا، کبھی ہاتھ زخمی ہوگا، کبھی ہڈی زخمی ہوگی، کبھی کوئی عضو زخمی ہوگا، کبھی کوئی عضو زخمی ہوگا، تو بندے کے اعضاء زخمی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر ہم آ گئے، اب یہ دنیا کے اندر طرح طرح کی لذات موجود ہیں۔ دنیا ہے ہی آزمائش کی، دنیا مردار ہے، ایک مردار سے تشبیہ دی گئی اس کو، ایک مردار ہے، لیکن ہم اس کے اوپر للچا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری ٹینشن ہی ہمیشہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ یار یہ چیز بھی مل جائے، یہ چیز۔ ہماری بھی یہی کیفیت ہے، میں جو بول رہا ہوں میری بھی یہی کیفیت ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہم آخرت کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہوتے۔ میں دیکھوں کہ یار فلانا بندہ تو نماز کے ساتھ تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ تو نفلی روزے بھی رکھتا ہے، مجھے بھی رکھنے چاہیے، اس طرف میں نہیں آؤں گا۔ لیکن میں دیکھتا ہوں یار فلاں بندہ ہمارے محلے کا، وہ بیرون ملک میں گیا، پہلے وہ جو چھوٹی سی دکان تھی گلی کے اندر، اب تو ماشاءاللہ جی بڑا سٹور بنا لیا، بیرون ملک میں جی اتنے پمپ اس کے بن گئے، میں بھی ایسا بنوں گا۔ دنیاوی اعتبار سے تو میں دیکھنا شروع کر دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے یہاں تک آیا تو کیسے آیا، میں بھی ایسے کرنا شروع کر دوں۔ ہمارے لوگ یہاں سے دوسرے ملکوں میں کیسے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں، اپنی جانوں کو خطرے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ لاکھوں لاکھ لگا کے، وہ لاکھوں لاکھ ہم ادھر نہیں لگاتے، وہی لاکھوں لاکھ ہم ہر چیز بیچ کر اپنے بچوں کو باہر بیچتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ دنیاوی مرتبہ جو یہاں پر تھا نا وہ یہاں پر آ جائے، ہمارا اسٹیٹس بڑھ جائے۔ دنیاوی اسٹیٹس بڑھانے کے لیے تو ہم ہر چیز داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اپنے بچے کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ہوا نہیں ابھی، یہ چند دن پہلے 2 حادثے ہوئے ہیں، آگے پیچھے ہوئے ہیں۔ لیبیا کی طرف جا رہی تھی کشتی ترکی سے غالباً، اور وہ پانی میں الٹ گئی، سمندر میں الٹ گئی، سارے کے سارے جتنے مسلمان پاکستانی تھے جو، وہ تو چلے گئے بیچ میں۔ اسی طریقے سے ایک اور کشتی جا رہی تھی، وہ غالباً اٹلی کی طرف جا رہی تھی، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، کئی ہلاک ہو گئے۔ تو ہم اپنے 20 25 30 لاکھ لگاتے ہیں، اسی 30 لاکھ کا ادھر بندہ اپنا کوئی دکان بنا لے، کوئی کام کر لے، اللہ اسی میں برکت دے دے۔ لیکن وہ 20-30 لاکھ لگا کر ہم بچے کو بھیجتے ہیں، تو وہ بھی کس طریقے سے؟ غیر قانونی طریقے سے۔ وہاں پر جا کر یہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا، وہاں پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن اب فلانا ایجنٹ ہے نا، یہ بڑا کامند ہے، انہیں وہ فلانا بھی بھیجا ہے، انہیں وہ فلانا بھی بھیجا ہے، یہ کر کر کے ہم اپنے بچوں کو، دوسرے کے بچوں کو آگے بھیج دیتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ آگے جا کر بسا اوقات ہمارے بچے یا مر جاتے ہیں، یا آگے جا کر جب وہ آگے پہنچ جاتے ہیں 20 سال تک تڑپتے رہتے ہیں اپنے ماں باپ کے پاس واپس آنے کے لیے، کئی سال گزر جاتے ہیں، اولادیں بڑی ہو چکی ہوتی ہیں، فون کے اوپر تو شکل دیکھ لی لیکن سینے کے ساتھ نہیں لگا پاتے، کیوں؟ اتنی دور بیٹھے ہیں۔ ابا جی واپس آ جاؤ، نہ پتر اینی دیر ہو گئی اتنے رکیا، میرا دل کاغذ بن جان کسی طریقے نال تے پھر آ جاواں۔ باپ کاغذ کے چکر میں بیٹھا ہوا، ادھر اپنا باپ فوت ہو چکا ہے، ادھر اپنی اولاد پیدا ہو کے فوت ہو چکی ہے، لیکن آ نہیں رہا کہ کیسے آؤں جی، اتنے پیسے لگائے ابھی تو وہ پیسے ہی پورے نہیں کیے، 30 لاکھ لگا کے آ گیا، ابھی تک تو وہی پورا نہیں ہوا، کیسے واپس آؤں؟ پیچھے جو مرتا ہے مر جائے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ لوگوں کے تانے جینے ہی نہیں دیں گے۔ لوگ اس وجہ سے، دنیاوی مرتبے کی وجہ سے، دنیاوی عزت حاصل کرنے کے لیے کدھر سے کدھر تک چلے جاتے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ یار فلاں بندہ، میں نماز نہیں پڑھتا، میرے گھر کے ساتھ یا میرے گھر کے اندر دوسرا بندہ ہے وہ نماز پڑھتا ہے، میرا چھوٹا بھائی نماز پڑھ رہا ہے، میرے والد صاحب نماز پڑھتے ہیں، یار میں کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ میرے والد صاحب تو رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، میں ہمیشہ رمضان میں ڈنڈی کیوں مار دیتا ہوں؟ میرے والد صاحب تو رمضان کے اندر اگر ہوٹل ہے تو بند کر دیتے ہیں، میں کیوں دکان کھول کے اپنی ایسی بیٹھ جاتا ہوں جو رمضان میں اس کو کام کرنا جائز نہیں ہوتا؟ میں کیوں غیر روزے دار کو وہاں پر کھانے کھلاتا پھروں؟ یہ سارے کام میں کرنا شروع کر دیتا ہوں۔
دنیاوی رتبہ چاہیے، اللہ کی بارگاہ کے اندر میرا کیا مقام ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو پرہیزگار بنانے کی کوشش کریں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو تقویٰ ہے نا، تقویٰ یہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا الخوف من الجلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یہ بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ارشاد فرمایا العمل بالتنزیل، قرآن پاک کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی القناعت بالقلیل، قلیل مال کے اوپر بھی قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز ارشاد فرمایا الاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کا دن، آخری دن جو ہے اس کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا یہ 4 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو جا کر بندہ متقی بنتا ہے۔ یہ 4 چیزیں، ان کی مختصر سی وضاحت میں یہاں پر پیش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا الخوف من الجلیل، مولا علی فرماتے ہیں تقویٰ اسے ملتا ہے جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں۔ پہلی چیز اللہ کا خوف دل کے اندر ہو۔ اللہ کا خوف دل کے اندر ہوگا نا، بندے کو پتا ہوگا یار جو بھی کام کرنے لگا ہوں رب دیکھ رہا ہے، واپس جانا کدھر ہے، دنیا میں کتنے سال ہوں، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال، آخر جانا ہے، کتنا یہاں پر رہوں گا، مر جانا ہے، پھر کدھر جانا ہے، رب کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں پر حساب کتاب دینا ہی دینا ہے، کوئی دوسرا چکر ہے ہی کوئی نہیں کہ وہاں پر میں کہیں چھپ جاؤں۔ یہاں پر تو ہوتا ہے نا کہ میں ادھر چلا جاؤں ادھر چلا جاؤں، جی پولیس آ گیا تو ادھر بھاگ گیا ادھر بھاگ گیا، پھر بھی پکڑا گیا۔ یہاں پر تو پھر آنکھ مچولی چل جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں تو جانا ہی جانا ہے، وہاں پر تو پکڑ ہونی ہی ہونی ہے، وہاں پر تو حساب کتاب دینا ہی دینا ہے۔ کرامن کاتبین تو میرے پاس موجود ہیں جو لکھ رہے ہیں، نیکی بھی لکھ رہے ہیں گناہ بھی لکھ رہے ہیں، ہر چیز کا حساب ہوگا، وہاں پر میں نے جانا ہے۔ جب بندے کو یہ پتا ہو کہ میرا رب موجود ہے، میرا رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، یعلمون ما تفعلون، تم لوگ جو کچھ کرتے ہو فرشتے جانتے ہیں۔ جب یہ بندے کو پتا ہو کہ رب کی بارگاہ میں جانا ہے، رب کا ڈر دل کے اندر ہو، جو کام کرنا لگے گا بندہ تو بندہ اسی وقت اس سے رک جائے گا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، میں نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، میں جھوٹ بولوں نہیں، جھوٹ بولوں گا اس کو تو پتہ نہیں چلے گا، میرے رب کو تو پتا ہے میں نے وہاں پر تو جانا ہے، میں نے ادھر تو جواب دینا ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں تو اپنا اعمال نامہ پڑھنا ہے، بندہ رک جائے گا۔ تو دل کے اندر رب کا خوف ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نسب ہی میں سے ہیں۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 2.5 برس دنیا کے اندر حکومت کی تھی، خلافت کی تھی، اور ان 2.5 برسوں میں آپ نے اس دنیا کو جتنی آپ کی سلطنت تھی اس کو انصاف کے ساتھ بھر دیا تھا۔ آپ کے زمانے کے اندر ایسے حالات آ گئے کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے، کوئی بندہ لے لے، لیکن لوگوں کو اتنی امیری حاصل ہو گئی تھی کوئی بندہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا جس کو زکوٰۃ لگتی ہو۔ آپ کا ایسا پاکیزہ زمانہ، رب سے بڑا ڈرنے والے تھے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت یزید رقاشی، یہ بھی ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ ان کے پاس آئے تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ انہوں نے آگے سے ایک نصیحت کی، بزرگ ہوتے ہیں نا، بزرگ نصیحت بھی پھر ایسی کرتے ہیں جس میں خوف خدا ہو۔ انہوں نے نصیحت کی، نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا، کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، آپ پہلے خلیفہ نہیں ہیں جس کو موت آئے گی، آپ نے مرنا ہی مرنا ہے، اور دنیا میں جتنے بادشاہ آئے ہیں سارے مرے ہیں، کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے جو دنیا کے اندر باقی رہ گیا ہو، ہر بادشاہ نے مرنا ہے اور آپ نے بھی مر جانا ہے کیونکہ پچھلے بھی مر چکے ہیں۔ آپ رونا شروع ہو گئے، جب رونا ختم ہوا آپ نے پھر کہا کوئی اور نصیحت کرو۔ اب آگے سے انہوں نے پھر نصیحت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آپ تک جتنے بھی آپ کے آبا گزرے ہیں، جتنے بھی آپ کے والد دادا پردادا جتنے بھی یہ لوگ گزرے ہیں سارے کے سارے مر چکے ہیں۔ یہ نصیحت ہمیں کہہ رہے ہیں، مراد کیا ہے، آپ کے باپ دادا مر گئے، رہنا آپ نے بھی کوئی نہیں، آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ آپ نے پھر ان سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، انہوں نے پھر ایسی ہی نصیحت کی جس سے آپ کے اوپر خوف خدا غالب آیا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں خلیفۃ المسلمین ہے، وقت کا خلیفہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، وہ بندے کو کہہ رہے ہیں مجھے نصیحت کرو، اور نصیحتیں بھی ایسی کی جا رہی ہیں جو خوف خدا والی ہیں۔
یہی چیز تو ہوتی ہے بندے کے پاس، جو ایک حکومت ہے، ایک پیسہ ہے، ایک مال و دولت ہے، ایک بندے کا ولولہ ہے، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بندے کو گناہ کی طرف ابھارتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود رب کا خوف دل کے اندر تھا تو دنیا کو انصاف کے ساتھ بھرا، اور آج تک ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، آج تک ان کے عدل کی مثالیں دی جاتی ہیں، آج تک ان کے دور حکومت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے رب کا خوف۔ دوسرے نمبر پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا العمل بالتنزیل، قرآن کے اوپر عمل کیا جائے۔ چار چیزیں بتائی نا، چار چیزیں اکٹھی ہوں گی تو فرمایا پھر بندہ متقی بنے گا۔ دوسری چیز کیا تھی؟ آپ نے فرمایا قرآن کے اوپر بندہ عمل کرنے والا ہو، قرآن پڑھے، اس کو سمجھے، اور جو اس سے سمجھ آ رہی ہے، جو علماء بتا رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کرے۔ ہمارے یہاں پر ایک چیز پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں پر لوگ اکثر اوقات مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں جی وہ مسئلہ پوچھیا نا تو عمل کرنا پڑنا، حالانکہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، عمل تو کرنا ہی کرنا ہے۔ نہیں کریں گے، مسئلہ پوچھے بغیر کام کریں گے، غلط کریں گے، گناہ گار ہوں گے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مسئلہ نہیں پوچھتے، کیوں؟ تاکہ عمل کرنا نہ پڑ جائے۔ حالانکہ ہمارے اسلاف کی حالت یہ تھی، کوئی کام نیا آ جاتا اس کو کرتے نہیں تھے جب تک کہ کسی سے پوچھنا نہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر اس میں بیان کیا گیا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھ لیں۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، اب سفر پر گئے ہیں، رستے کے اندر ایسا ہوا ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، اور وہاں پر ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ ہمارا سردار یہ بیمار ہو گیا، اس کو کسی جانور نے کاٹ لیا ہے، تو اس کو کوئی ہے آپ میں سے جو علاج کر سکے، اس کے لیے کچھ کر سکے؟ ایک صحابی نے کہا ہاں میں دم کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آئیں، ہمارا سردار بیمار ہے، اس کو دم کر دیں۔ یہ صحابی جاتے ہیں، جا کر سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر ان کو دم کر دیتے ہیں۔ قرآن میں رب نے شفا رکھی ہے، اور سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے بھی سورۃ الشفا، تو قرآن کے اندر تو شفا ہے ہی ہے۔ تو صحابی رسول نے جب وہ دم کیا سورہ فاتحہ کا، وہ سردار ٹھیک ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے خوش ہو کر ان صحابہ کو چند بکریاں تحفے کے اندر دے دی۔ اب انہوں نے وہ تحفے میں قبول تو کر لی، لیکن اس کے بعد ایک دم سے پریشان ہو گئے۔ اب پریشانی کی وجہ کیا؟ مال آ گیا، پریشان ہونے کی کیا حاجت ہے؟ انہوں نے سوچا کہ یار ہمیں آج تک قرآن اور حدیث میں ہمیں نہیں پتا کہ کہیں پر اس مسئلے کا ذکر ہے کہ نہیں ہے، دم کیا ہے تو اب اس کے بدلے میں اگر کوئی بکری دیتا ہے تو لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے، ہم اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اب سفر پہلے گاڑی میں تھوڑے ہوتے تھے، گھوڑوں پر ہو رہے ہیں، اونٹوں پر ہو رہے ہیں، سفر کرنے میں واپس آتے آتے بڑا دن لگ جاتے تھے، نفع نہیں حاصل کیا بکریوں سے، ساتھ لے کر واپس آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں سارا مسئلہ رکھ دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پر پہنچے، وہاں پر یہ معاملہ ہوا، یہ بکریاں ملی، اب پتہ کوئی نہیں ان کو ہم ان سے نفع حاصل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا تم نفع حاصل کر سکتے ہو، تب جا کر صحابہ مطمئن ہوئے، نفع حاصل کرنا شروع کیا۔ صحابہ رک جائیں تب تک جب تک قرآن و حدیث کا واضح پیغام نہیں مل جاتا، اور ہم کہیں نہ جی نہ پوچھنا نہیں ہے، پوچھ لیا تو کام کرنا پڑنا ہے، جی میں چلتا ہے پہ چلا ہی رکھو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم نے یہ پوچھنا چھوڑ دیا، ہم سود کے اندر پڑ گئے۔ آج ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا، ہم شراب کے اندر پڑ گئے۔ آج ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا، زنا کے اندر پڑ گئے۔ آج ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا، فحاشی کے اندر پڑ گئے۔ آج ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا، بد نگاہی کے اندر پڑ گئے۔ آج ہم گناہ میں مبتلا کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے علماء کی صحبت چھوڑ دی، ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا، ہم نے اس ڈر سے پوچھنا چھوڑ دیا، نہ جی نہ، ایک جنا کو بیٹھتا فائدہ کی، دوسرا جب پوچھ لیا عمل کرنا پیسی تھے، عمل کون کرے؟ اس چیز کے ڈر کی وجہ سے بندے یہ مسائل نہیں پوچھ رہے ہوتے، حالانکہ قرآن و حدیث سمجھنا بھی چاہیے، اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔